تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہو کہ کسی کے گھر میں جاؤ، باہر کھڑے ہو کے 3 مرتبہ اجازت لو، اجازت مل جائے تو ٹھیک، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ جتنے حاضرین مجلس تھے سارے کہنے لگے یہ حدیث تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، واقعہ کیا ہوا؟ کیا میں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گیا تھا، 3 مرتبہ سلام کیا تو مشغول تھے، انہوں نے جواب نہ دیا، اجازت نہ دی، واپس پلٹا تو انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا تو میں گیا تو میں نے یہ حدیث سنائی ہے، وہ کہ دلیل لے کے آؤ۔ انصار کہنے لگے اس حدیث کو تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں ہے۔ اور یہ ہو جاتا ہے کسی بڑے آدمی سے بس وقت چھوٹی بات مخفی رہ جاتی ہے، علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو دعویٰ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایسا ہے جس پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث اتاری ہے، تو آپ کے سینے میں پوری شریعت اور پورا دین ہے۔ حضور کے بعد کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے سینے میں پورا دین آتا ہے۔ کسی کے سینے میں پورا دین نہیں آ سکتا، یہ خاصہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے بعد کسی کی تقلید نہ کرنا۔ کیوں؟ تقلید جس امام کی، جس مولوی کی جا رہی ہے اس کے پاس 100 مسئلے کا علم ہوگا، 200 کا ہوگا، 1000 کا ہوگا، 2000 کا ہوگا، باقی مسائل کہاں سے لوگے؟ کسی شخص کے سینے میں حضور کے بعد پورا دین نہیں آ سکتا۔ کوئی ایک عالم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کے آج تک کوئی ایسا عالم جسے پوری شریعت کا علم ہو لائے کوئی ایسا عالم؟ جب صحابہ کو پوری شریعت کا علم نہیں تو بعد والوں کو پوری شریعت کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اسی لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور ان کے بعد کسی کی بات حرف آخر نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہر مولوی، ہر محدث، ہر مفتی غلطی کر سکتا ہے، اگر غلطی نہیں تو اللہ کے فرمان میں غلطی نہیں، غلطی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں غلطی نہیں۔ تو جن کے فرامین میں غلطی نہیں ہے تو بات تو ان کی مانی جائے گی۔ ہم نے اوروں کے دروازے کھٹکائے اور اوروں کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں عقائد و نظریات بٹھائے اور ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت جو فرما دے دین وہ ہے، شریعت وہ ہے، جو حضرت کی طرف سے دین آئے وہ حضرت کے پاس تو سارا دین ہی نہیں ہے۔ جس مسئلے کا حضرت کو علم نہیں ہے تو آپ ساری عمر اس سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب بصیرت بنایا ہے، صاحب فہم بنایا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر نت نئے علوم و فنون سامنے آ رہے ہیں تو اسی طرح ہم بڑے صاحب بصیرت دین کے معاملے میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے محدود ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی میں فلاں کی بات ہی مانوں گا، میں فلاں کی مانوں گا، نہیں، وسعت پیدا کرو، سنو سب کی، مانو اللہ اور اس کے رسول، سب کی سنو، کیا کہتے ہیں، لیکن بات ماننے کی آئے، عمل کرنے کی آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی ترجیح دینی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں سب سے چھوٹے تھے، کہا ابو موسیٰ کے ساتھ جاؤ اور جا کے حضرت عمر کو بتاؤ کہ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذہن میں مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس دلیل نہ ملی تو اس وقت کہنے لگے ہائے افسوس، میں تو ساری عمر کاروبار کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، بازاروں میں سودا بیچتا رہا، خریدتا رہا، میں زیادہ علم حاصل نہ کر سکا، اتنی عام حدیث اور عمر کو اس حدیث کا علم نہیں۔